بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني ويسمي حاجته. یہ مختلف دعاؤں کا بیان چل رہا تھا. آج انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب الدعاء عند الاستخارۃ. استخارے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں اہم امور اور معاملات کے لیے دو چیزوں کی تاکید ہے. ایک تو استشارہ اور ایک استخارہ. استشارے کا مطلب ہے مشورہ کرنا، آپس میں کسی سے مشورہ چاہنا. قرآن پاک میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرمایا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. یا اہم معاملات میں آپ ان حضرات صحابہ سے مشورہ کیجیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب وحی تھے. آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ کامل العقل تھے. اس کے باوجود اہم امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرات صحابہ سے مشورے کا حکم دیا. اس سے مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. خاص کر کے جو معاملات اجتماعی طور پر انجام دیے جاتے ہیں اس میں مشورہ بہت ضروری ہے. اس مشورے کے بعد جب ان کو کام میں
اس بروئے کار لایا جائے گا تو آپس کا تعاون تناسر باقی رہے گا، ورنہ ایسے اجتماعی امور میں اگر ذمہ دار مشورہ کیے بغیر کچھ کرتا ہے تو لوگ عام طور پر لوگ کٹ جاتے ہیں اور تعاون والا سلسلہ باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال ویسے اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی جو آدمی مشورہ کرے گا وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کرے گا کبھی وہ خائب اور ناکام نہیں ہو سکتا، اور جو مشورہ کرے گا کبھی وہ نادم اور پشیمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ استشارہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورت اسی نام سے نازل کی گئی، سورہ شورى، الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ دونوں عبادتیں قرینتین کہلاتی ہیں، گویا ایک دوسرے کی جوڑی۔ جہاں نماز کا تذکرہ آیا زکوٰۃ کا آئے گا، ساتھ ہی متصل۔ قرآن میں دو جگہ ایسی ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں دوسری چیز کا تذکرہ کر دیا گیا۔ ایک تو یہ سورہ شورى میں کہ الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جہاں نماز اور بعد میں ومما رزقناہم ينفقون میں زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے، بیچ میں وامرهم شورى بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اس سے مشورے کی جو ہے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا موقع ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہاں یہ دوسرا موقع ہے جہاں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ایک دوسری چیز کا تذکرہ کر دیا گیا کہ کامیاب ہے وہ ایمان والے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لایانی چیزوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گویا لایانی چیزوں سے بچنا اتنا اہم تھا کہ اس کو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں لایا گیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ استشارہ یعنی مشورہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے شریعت کی نگاہوں میں، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ندم من استشار، کہ جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرے گا کبھی وہ پچھتائے گا نہیں، پشیمانی کی نوبت نہیں آئے گی۔ البتہ مشورے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ کہ مشورہ جو ہے کسی صالح دیندار اور تجربہ کار آدمی ہی سے ہونا چاہیے۔ صالح یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہو، اللہ کے احکام کا مطیع و فرما بردار ہو، اس لیے کہ جو آدمی خود اللہ کی نافرمانی سے بچے گا وہ دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے صالح ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صالح نہیں ہے تو ایسے آدمی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ وہ جو ہے جو اپنے مفاد کو مد نظر رکھے گا۔ آپ کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے گئے کہ فلانی تجارت کی لائن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، تو وہ دیکھے گا یہ تو آپ کو مجھے نہیں کوئی کیا نہیں ہے، وہ آپ کو یہ کہہ کر وہاں سے جو ہے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا اور پھر خود وہ اس کام کو انجام دے گا۔ تو بہرحال یہ صالح ہونا ضروری ہے، اور جو مشورہ طلب کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1 کہ بھئی پہلے سے کوئی قطعی فیصلہ نہ کرے، یعنی پہلے سے خود تو طے کر لیا یہ کرنا ہے اور اب مشورے کے لیے گیا۔ ایسا آدمی کیا کرتا ہے کہ اگر اس نے پہلے سے اپنے دل میں جس چیز کا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اگر مشورہ ملا تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور پھر وہ کر تو رہا ہے اپنے جی کی بات لیکن اس کو ڈال رہا ہے فلاں بزرگ سے میں نے مشورہ کیا تھا اور ان کے مشورے کے مطابق میں یہ کر رہا ہوں۔ لوگوں میں جو ہے اپنی بات کو چلانے کے لیے ان بزرگ کا نام استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کے خلاف مشورہ دیا گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ کرے گا وہی جو اپنے جی میں ہے۔ تو اصل تو مشورہ جو ہے وہ
فیصلے سے پہلے خود طے کر. مشاوروں میں فی الامر فاذا عزمت تو عزمت یعنی فیصلہ. کسی بات کا پختہ ارادہ جو ہے وہ اس کا درجہ بعد میں آتا ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو ہے کہ وہ جب مشورہ طلب کرے تو سارے حالات پوری امانت داری کے ساتھ جس معاملے میں مشورہ طلب کر رہا ہے اس کے تمام جو ہے منافع اور مضار یعنی اس معاملے وہ جو بھائی اس معاملے میں یہ فائدے ہیں یہ نقصان ہے پوری صورتحال اس کے سامنے جس سے مشورہ کر رہا ہے رکھ دے. ایسا نہیں کہ بھائی وہ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے جو مفید پہلو ہیں وہ تو معلوم ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں. اور نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ نقصان ہے فلانا نقصان ہے فلانا نقصان ہے کیا تاکہ وہ سامنے والا مشورہ یہ دے کے نہ کرو. اب بعد میں لوگوں کو کہتا رہے گا کہ فلانا بزرگ نے مشورہ دیا تھا کرنے کا اس لیے کیا, نہیں کرنے کا مشورہ دیا تھا اس لیے کیا, فلانی جگہ فلاں کام کرنا ہے فلانی جگہ رشتہ کرنا ہے. اب وہ لڑکی دیکھی پسند آ گئی تو اب اس سے رشتہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اب جا کر کے خوبیاں بیان کرے گا, بڑی نیک صالح ہے, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, نماز کی پابند ہے اور جو ہے بڑی مہذب اور شائستہ ہے, سب خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرے گا. بلکہ اگر وہ سامنے والا مشورہ دینے والا اس کو ذاتی طور پر اس کے متعلق اس کا خاندان بھی بڑا اچھا ہے فلانا ہے سب کہے گا. اب وہ اس کو اگر ذاتی طور پر کوئی ایسی بات معلوم ہے وہ کہے سنا اس کے متعلق نہیں وہ حضرت آپ تک بات کسی نے صحیح نہیں پہنچائی. وہ ایک بات جو ہوتی ہے اس کو بھی تاکہ مشورہ وہی ملے اور پھر ان بزرگوں کے نام چڑھا کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ نہیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اس مشورے کو حکم نہ سمجھا جائے. مشورہ ہے یعنی آپ نے جو حالات پیش کیے تھے ان حالات کو سامنے رکھ کر کے آپ کے لیے ایک پہلو انہوں نے پسند کر کے بتلایا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پر عمل ہی کریں اور آپ اس کو اپنے لیے واجب سمجھیں. یہ تو آپ اس کے پاس گئے تھے مشیر اس کے بعد تو آپ نے اس سے طلب کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے میں آپ اپنا یہ دیں رائے دیں اور مناسب جو ہو بتلائیں تو بتلا دیا. لیکن اس کی وجہ سے یہ کبھی انہوں نے مجھے کہہ دیا اس لیے مجھے اس کو کرنا ہی ہے لازم ہے صحیح ہے. یہ تو جو ہے ایک مشورہ ہے جو آپ چاہیں تو عمل کریں چاہیں تو عمل نہ کریں. اور اس میں پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پر عمل کرنے کے بعد اگر کبھی کوئی نقصان ہو تو اس کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالیں. اب بہت کی عادت ہوتی ہے کہ مشورے کے اوپر عمل کیا فائدہ ہوا تو کسی سے تذکرہ بھی نہیں کریں گے. جیسے ہماری جو ہے ہماری خوش قسمتی تھی یا ہم نے ہوشیاری سے کام کیا اور نقصان ہوا تو فلانے کے مشورے پر عمل کیا تو نقصان ہوا. تو بہرحال ضرورت ہے کہ مشورے میں ان ساری چیزوں کا لحاظ کیا جائے. یہ تو تھا استشارہ, یہ بھی اہم معاملات کے اندر ضروری ہے. دوسری چیز ہے استخارہ. اسی کو اس کے لیے کیا طریقہ ہے یہاں بیان فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کہ اہم معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ جو ہے وہ سکھلاتے تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کن امور میں کیا جائے گا تو جن کاموں کا کرنا شرعی اعتبار سے واجب ہے یا فرض ہے ان کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جو کام آپ پر حج فرض ہے تو میں حج کروں کیا نہیں کروں؟ جب حج فرض ہو چکا ہے شریعت نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ کو حج کرنا ہی ہے. اب اس میں کروں نہ کروں والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے لیے استخارہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو جو امور فرض ہیں یا واجب ہیں ان کے انجام دینے کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. یا جو کام گناہ حرام ہے یا مکروہ ہے تو ان سے تو بچنا ہی ضروری ہے. ان معاملات کے اندر بھی استخارے کی ضرورت نہیں. ہاں جو امور مباح ہے یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں اور اس میں دونوں پہلو ہوں تو اس صورت میں آدمی استخارہ کرے گا. یا واجب کاموں میں اس کام کے کرنے کے لیے تو نہیں لیکن طریقہ کار کے لیے کہ بھئی آپ پر حج فرض ہے, حج تو کرنا ہی کرنا ہے. فلانی ٹور میں جاؤں کہ فلانی ٹور میں جاؤں دو ہیں, ان کے لیے اس فیصلے کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں لیکن جانا تو طے ہے. تو بہرحال یہ تو استخارہ
کے لیے جو شریعت نے بتلایا ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخارے کے لیے جو دعا سکھلاتے تھے بڑے اہتمام سے، کسورت من القرآن، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کو قرآن پاک کی صورت سکھلایا کرتے تھے، جس اہتمام سے اور تصحیح کے ساتھ اور اس کی ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے، تو جو اہتمام قرآن پاک کی صورت کو سکھلانے میں ہوا کرتا تھا، اسی اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا حضرات صحابہ کو بتلاتے تھے. اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، کیا طریقہ بتلایا کہ کسی کام کا ارادہ ہو تو اس سلسلے میں استخارے کے لیے 2 رکعت ادا کریں. اب دیکھو اس 2 رکعت کی ادائیگی مطلقاً ہے، اس کی یہ شریعت کی طرف سے یا حدیث میں کسی وقت کی تعین نہیں. قابل نے لکھا ہے کسی بھی وقت. بعد میں سمجھتے ہیں سونے سے پہلے پڑھے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی سختی کے ساتھ کہ لوگوں نے اس میں اتنے سارے پیوند لگا دیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت تو مطلق ہے. 2 رکعت کب پڑھنے کی؟ ہاں یہ 2 رکعت جو ہے پڑھی جا رہی ہے کیونکہ نفل ہے، تو نفل نماز جن اوقات میں نہیں پڑھی جاتی ان میں تو نہیں پڑھیں گے. آپ اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، صبح پڑھیں، شام میں پڑھیں. اس وقت سونے سے پہلے پڑھنا اور پھر کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کسی سے بات نہ کرے، دائیں کروٹ پر لے جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے اور یہ اس طرح کا خواب نظر آئے کا کچھ نہیں. یہ سب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. بس آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے. کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع ہو کر لیجیے. فلیرکع رکعتین، 2 رکعت ادا کریں. ثم یقول، اور اس کے بعد کسی خواب کا دیکھنا. اس استخارہ کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کا. اس نماز اور دعا کے بعد جو کریں گے اس میں آپ کے لیے کیا ہوگی؟ خیر ہوگی. جو اختیار کرو گے یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اسی میں خیر، یقین اس کا ہونا چاہیے. ڈاواں ڈول نہ ہو اس معاملے میں. اگر کبھی نقصان بھی ہو تو یوں سمجھو ہو سکتا تھا کہ دوسرے پہلو میں اس سے زیادہ نقصان ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کے اوپر عمل کروا کر کے بڑے نقصان سے بچا کر چھوٹے نقصان سے میری جان جو ہے بچا لی، چھڑا لی. تو ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم کے واسطے سے میں خیر طلب کرتا ہوں. استخارے کا مطلب ہے طلب خیر. وہ کوئی اس سلسلے میں کچھ معلومات ہو جائیں یہ ضروری نہیں. آدمی خود آئندہ جو کام کرنا چاہتا ہے چونکہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور معاملات سے بے خبر ہے، عالم الغیب نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا اس کو ایک طبیعت کے اندر اس کی وجہ سے کشمکش ہے، تردد ہے، بے چینی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں میرے لیے کیا ہو خیر. یہ طلب خیر ہے. بس واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت کے ذریعے سے میں اس کام کے لیے قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے بڑے فضل کا میں سوال کرتا ہوں. کیوں؟ فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ ہر چیز پر تو قادر ہے. یعنی اسباب کے ذریعے سے بھی اور بغیر اسباب کے اپنے حکم کن فیکونی کے ذریعے سے بھی، اور اسباب کو مہیا کرنا وہ بھی تیری قدرت کے اندر ہے. میں قادر نہیں. وتعلم ولا اعلم، آگے اس معاملے میں میرے لیے کیا ہے میں جانتا نہیں، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے. وانت علام الغیوب، تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دین، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ جس کو میں انجام دینا چاہتا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی اور میری دنیا کے اعتبار سے، وعاقبت امری اور میری آخرت کے اعتبار سے یا انجام کے اعتبار سے، یا اس کے بجائے یہ الفاظ کہے کہ خیر لی فی عاجل امری و آجلی، کہ میرے لیے جو ہے دنیاوی اعتبار سے یعنی حال کے اعتبار سے اور مستقبل کے یعنی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے یہ میرے لیے بہتر ہے. تو فقدر ہولی،
تو اس کو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، میرے انجام اور آخرت کے اعتبار سے، یا عاجل امری حال کا اور مستقبل کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو فصرف عنی، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے. یعنی میرا دل جو ہے اس کی طرف سے ہٹ جائے. اسباب مہیا ہے تو وہ اسباب کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تاکہ میں اس کام کو کر نہ سکوں. وہ صرف نہیں اور مجھے اس سے پھیر دے. وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے جس چیز میں بھی خیر ہو جہاں، وہ میرے لیے تو مقدر فرما دے، اس کا فیصلہ فرما دے. اور پھر ثم رضنی، بعض روایتوں میں ثم رضنی بھی، اور مجھے اس پر دل سے راضی کیا. گویا میں یقین کے ساتھ یہ سمجھوں کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے. وہی سمی حاجت ہوں. اب یہ حاضر الامر جب بولے تو اس وقت جس معاملے میں وہ استخارہ کر رہا ہے اس سلسلے میں اس کا زبان سے تذکرہ کرے یا دل میں اس کا تصور کرے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اس چیز کو سکھلایا ہے. اور جیسے قرآن پاک کی صورت سکھلانے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے اہم معاملات کے اندر یہ استخارے والے اس طریقے کو اپنائے. اور یہی مسنون طریقہ لوگوں نے استخارے کے لیے ایسے ایسے طریقے گھڑ لیے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، 2 رکعت پڑھو اور جو ہے سورہ فاتحہ جب پڑھو تو اہدنا الصراط المستقیم پر جب پہنچو تو اس کو پڑھتے رہو، آگے مت بڑھو. پڑھتے 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 کہتے ہیں اگر دائیں طرف جو ہے رخ پھر جاوے تو خیر ہے، بائیں طرف پھر جائے تو اس پر جو بگڑے ہیں. کہا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانے کے لیے. تو ایک نماز کے لیے سورہ فاتحہ کی کسی آیت کو آپ مقرر پڑھیں گے تو اس سے سب واجب ہوتا ہے. بھول سے مقرر پڑھیں گے اور قصدن پڑھیں گے تو نماز واجب الادا ہے. ایک آیت ڈبل اگر آپ نے پڑھ لی تو بھول سے ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور جان بوجھ کے کریں گے تو وہ سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا واجب. کہ یہ دیکھو ایک تو نماز کو واجب، اور اگر پھر یہ کہ پہلے سے ہی ارادہ یہ ہے کہ رخ پھر جائے گا، رخ پھرے گا تو نماز جو ہے نمازی فاسد ہو جائے گی. جو ہے نماز کے فاسد کرنے کا پہلے ہی سے ارادہ ہے اس کا. تو کہا کہ ایسے حرام کام کے اوپر کہا خیر شیطان اس طرح مختلف پتہ نہیں لوگ کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ شیطان کی عادت ہے کہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقے سے ہٹانے کے لیے ایسی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. اور لوگوں کا بھی مزاج ایسا بن گیا کہ خالص سنت طریقہ اگر بتلایا جاتا ہے تو اس میں ان کو مزہ نہیں آتا، اور ایسی چیزیں ہو تو اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں. یا بڑی جیسے شب بارات آئی تو اتنی رکعتیں پڑھو، اتنی فلاں کے لیے اس میں فلاں صورتیں پڑھو، یہ کرو. حالانکہ یہ سب اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ مسنون جو طریقہ ہے اس کا کوئی ایک سادہ، اس کے لیے ان 2 رکعت کے واسطے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ سونے سے پہلے پڑھیں، یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں، کچھ نہیں. بس 2 رکعت پڑھ لی، دعا کر لی، ہو گیا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کر سکتے ہیں ہم دوسرے دن تیسرے دن. باقی یہ ہے کہ باقی اور کچھ نہیں. اس میں کسی خواب کا نظر آنا یہ اور اس میں فلاں رنگ ہو اور فلاں رنگوں کا ایسی کوئی چیز کسی روایت کے اندر ہے نہیں. البتہ یہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ فوری طور پر پیش آیا، معاملہ بھی اہم ہے اور اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس میں 2 رکعت پڑھ کر کے وہ اس دعا کو کر کے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کر سکے. کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے تو ایسے موقع پر روایتوں میں ہے دعا اللہم اغفر لی واغفر لی، کہ بس ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ میرے لیے تو خیر کا فیصلہ فرما دے اور جو معاملہ میرے لیے بہتر ہو وہ تو میرے لیے طے کر دے. کیا یہ بھی ہے اللہم مسلم کی روایت میں ہے اللہم اہدنی وسددنی، یہ بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے صحیح چیز کی طرف میری رہنمائی فرما
اور مجھے سیدھے راستے پر چلا. اللہم الہمنی رشدی، یہ بھی دعا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت کی ادائیگی کا اس کا موقع نہ ہو تو اس مختصر یہ دعا بھی سنت میں آئی ہے، اس سے کام چلا سکتا ہے. باقی یہ دوسرے جتنے بھی طریقے لوگ کرتے ہیں وہ سب سنت کے خلاف ہے اور شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دوسروں سے استخارہ کروانا تو ادھر مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی صاف فرماتے کہ بھائی حدیث میں آیا ہے کہ آدمی خود دعا کرے، دوسروں سے استخارے کا کوئی سوال نہیں. اگر سے بعض حضرات گنجائش، لیکن انہوں نے کہا حدیث میں تو کہیں ہے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں تو توبہ کر لو، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر کرو پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ کر کے. حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو التائب من الذنب، توبہ میں گناہ کے معاف ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ جو توبہ کے شرائط ہیں وہ پورے کر لو، وہ 2 منٹ میں پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد دعا کرو. ایک شخص نے اپنی بیوی پر غصہ ہو کر کہا اگر تو نے اب کپڑے خریدے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں گا. پھر خود ہی نے اجازت دی اب تو کپڑے خرید لے تو کیا ہوگا؟ میں حانث ہوگا یا نہیں؟ طلاق ہوگی یا نہیں؟ حانث تو ہوگا لیکن طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے قسم یہ کھائی تھی دے دوں گا، طلاق دے دوں گا. تو اب جب اس کے بعد نہیں دے گا تو وہ قسم یوں کی، لیکن یہ ہے کہ ابھی حانث نہیں کہلائے گا وہ، بلکہ جو ہے زندگی کے آخری لمحے میں حانث قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر جائے کفارے کی ادائیگی. کسی تقریب یا مکان کی تعمیر کے لیے مسجد کا پانی پیسے لے کر دے سکتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے مسجد کے اخراجات کی تعاون کی نیت ہو. اب یہ ہے کہ وہ بنایا جس وقت گیا تھا پانی کہاں سے، اس کے لیے کنواں اس کے لیے الگ کھدوایا گیا ہے اور اس میں پہلے سے اس چیز کے لیے گنجائش رکھی ہے اور اس طرح تقریب کے لیے پانی دینے میں دوسرے نقصانات نہیں ہیں، دوسرے خطرے نہیں ہیں، تو کچھ شرطوں کے ساتھ گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ایسے راستے مسجد کے لیے نہ کھولے جائیں. مسجد کے اخراجات کے لیے لوگوں سے مطالبہ کریں. یہ تعبیر کو میں برابر جانتا نہیں، کسی سے پوچھ لیں جس میں تعبیر پوچھی. بعض اچھے دیندار اور نیک لوگ شریعت سنت کے پابند لوگ مسجد میں جماعت خانے میں بیٹھ کر تجارت کی باتیں کرتے ہیں. نیز ہمیں تجارت کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ آج کل یہ مال کی کیا قیمت ہے، یہ مال مہنگا ہے یا سستا ہے یا صحیح قیمت ہے، ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں. تو ایسے معاملے میں ہم جواب کیسے دیں؟ بارہ یہ تجارت کی باتیں تو یہ تو دنیاوی باتیں یہ خالص، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے. ہاں ایک آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ضروری چیز جو وہیں بیٹھے بیٹھے یا اسی دوران گھر کی ضرورت کے پیش نظر کوئی اور آدمی گھر کی ضرورت کا انجام دینے والا نہیں ہے اور اس طرح کوئی بات کر کے بھائی اتنا مال میرے گھر پہنچا دو، تو اس اعتکاف والے کے لیے وہ بھی بقدر ضرورت گنجائش دی گئی ہے، اس میں بھی مال وہاں لایا نہ جائے. تو باقی یہ جو شکل پوچھی ہے وہ تو درست نہیں ہے. آج کل بازاروں میں چند قسم کے ایسے کپڑے بیچے جاتے ہیں جن کی قیمت عام قیمت سے بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کچھ نقصان والے کپڑے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ ہم لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑے خرید سکتے ہیں؟ ہاں خرید سکتے ہیں. لوگوں کی استعمال کی ہوئی دوسری چیزیں خرید سکتے ہیں تو پہنے ہوئے کپڑے یہ بھی استعمال کا ایک طریقہ ہے. آپ گاڑی کسی کی استعمال کی ہوئی خرید، وہ سیکنڈ ہینڈ، یہ بھی سیکنڈ ہینڈ.
اسی میں آپ کو کیا بہت بہت تو یہ ہے کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے تو اس کو دھو لیجیے، بات صاف ہو جائے گی۔ اس بات بڑی کمپنی والے اپنے اچھے کپڑوں پر کچھ دھبا لگ جانے کی وجہ سے یا کچھ پھٹ جانے کی وجہ سے کم قیمت پر بیچتے ہیں، کیا وہ ہم خرید سکتے ہیں؟ وہ بھی خریدا کمپنی والے جنہوں نے ان کو وہ کپڑے بنوائے ہیں وہ خود ہی اس ایپ کی وجہ سے کم قیمت میں بیچتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ یہ کوئی دوسرا معاملہ اندر سے چوری ووری کا نہ ہو۔ سب ابھی انہیں کپڑوں کی قسمیں لکھی ہیں، چادریں، بچوں کے کپڑے، ٹھنڈی کے لحاظ، بڑوں کے کپڑے، بچوں اور بڑوں کے گرم کوٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں جیسے اور چیزوں میں مکان دوسرے کا استعمال کیا ہوا خریدتے ہیں۔ ہر آدمی نیا مکان کہاں بناتا ہے؟ ہر چیز میں یہ اصول جاری ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه
نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ان کی اولاد در اولاد، اعزاء اور اقارب، اساتذہ اور مشائخ، دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور جن کے ہم پر حقوق ہیں، اور اے اللہ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو اے اللہ حسنات سے مبدل فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال و متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ روزی کے معاملے میں جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ ان تمام کی پریشانی دور فرما کر کشادہ حلال برکت والی روزی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، جس کی جو حاجت ہو اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، الصراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما، عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما، معمولات کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، نماز کے ساتھ عشق و محبت عطا فرما، ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر فرد اور ہمارے ماتحتوں کو اے اللہ اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں کو اے اللہ منور فرما دے، معاملات کی درستگی عطا فرما، حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ ابھی جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، قرآن علوم و معارف سے اس کو مالا مال فرما، قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما، قرآن اخلاق فاضلہ سے اس کو مزین فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اہل خاندان، اساتذہ اور مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو حفظ میں ڈال رکھا ہے اے اللہ سب کے لیے عافیت و سہولت کے ساتھ تکمیل کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کو قرآن پاک کی تلاوت دن اور رات کے مختلف اوقات میں کثرت سے کر کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے خصوصیت کے ساتھ درخواستیں کی ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں بھی جتنے تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك